اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 114 تک آیات آپ کے ساتھ ابھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الملک یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے بعد میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ تحریم مدنی صورت تھی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ التحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان تھا اور ازواج مطہرات سے جو معمولی سی غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اس صورت میں اللہ کے حقوق کا بیان ہے، وہاں نبی کے حقوق کا ذکر تھا، یہاں اللہ کے حقوق کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ملک ہماری زبان میں بھی ملک کہا جاتا ہے، ملک کا معنی حکومت، حکمرانی۔ تو اس کا پہلی آیت میں جو لفظ بیدہ الملک، اسی سے سورت کا نام لیا گیا ہے سورۃ الملک۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت حقیقت میں اللہ کی ہے، وہی با اختیار ہیں، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، وہی کائنات کو چلا بھی رہا ہے، تو اسی کے کنٹرول میں ہے سارا نظام۔ سورۃ الملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جو ایمان اور یقین سے اس کو پڑھتا رہے اس کو بخشوائے گی، اس کی سفارش کرے گی۔ یعنی قرآن میں ایک صورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ حدیث میں ایک واقعہ بھی گزرا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی اور انہوں نے ایک جگہ میں سٹاپ کیا، خیمے لگائے رات رہنے کے لیے۔ تو
ایک خیمے کے اندر سے جو اس میں رہ رہا تھا صحابی، اس نے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز سنی، یعنی ایسی خیمے میں، تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ یہاں کون ہے تلاوت کرنے والا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو واقعہ ہی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح میں نے خیمہ لگایا تھا اور وہاں تو تھا کچھ بھی نہیں، خالی زمین تھی، لیکن سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا وہاں ضرور کسی کی قبر ہوگی جس کے اوپر سے نشان نہیں، ہموار ہوگی، قبر ہوگی، اور صاحب قبر تلاوت کر رہا ہوگا، یعنی اس کا معمول ہوگا۔ تو یہ اس کو بخشوانے والی صورت ہے، بخشوانے والی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی کی آواز سنوا دیں، مرے ہوئے کی آواز بھی سنوا سکتے ہیں، نہ سنوائیں تو زندے بھی نہیں سنتے ہیں، سنوائیں تو مردے بھی تو بہر اللہ تعالیٰ اگر کسی کی کبھی کوئی آواز سنوا دیں تو کوئی ایسی بعید از قیاس بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس طرح معجزات یا کرامات میں سے بات ہوتی ہے۔ پھر یہ واقعہ ترمذی شریف حدیث کی کتاب میں ہے۔ تو خیر اس سورت کا ایک نام تو سورۃ الملک ہے جو مشہور و معروف نام ہے، اس کو منجیہ بھی کہتے ہیں، منجیہ کا مطلب نجات دلانے والی، بچانے والی، جی۔ تو لیکن زیادہ مشہور نام سورۃ الملک ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر بھی ہوگا کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو قیامت کا ذکر بھی ہوگا، اللہ کی توحید کا، اس کی صفات کا، یہ سب باتیں آئیں گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی برکت دہندہ ہے، برکت دینے والی ہے وہ ذات، برکتیں اس سے ملتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں سے برکت ملی، فلاں جگہ سے برکت ملی، فلاں اصل میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں اضافہ، زیادتی، کسی چیز کا بڑھنا۔ کبھی برکت معنوی ہوتی ہے، کبھی ظاہری ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں چیز کم تھی، برکت ہوئی تو وہ زیادہ ہوگی۔ جیسے معجزات میں کئی دفعہ پانی تھوڑا سا تھا، حضور کے معجزے سے بڑھ گیا، روٹیاں کم تھیں بڑھ گئیں، اور کئی چیزیں کم تھیں زیادہ ہو گئی۔ تو یہ برکت ظاہری ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائے۔ کبھی برکت معنوی ہوتی ہے، بظاہر جتنی چیز ہے اتنی ہی ہے یا اس سے کم بھی ہو گئی ہے، لیکن اس سے سارے کام آپ کے پورے ہو گئے، تو کیا کہیں گے؟ بھائی اس میں برکت تھی۔ یعنی 10 ڈالر ہیں آپ کے پاس اور اس سے آپ کا سارا کام نکل گیا، تو کیا کہیں گے؟ ان پیسوں میں برکت تھی۔ اور اگر 20 تھے لیکن کام پورا نہیں ہوا تو کہیں گے یار اس میں تو بے برکتی تھی۔ تو اس کو بھی برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز سے کام نکل جائے، جی۔ تو برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے دینے سے چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو چیزوں میں برکت جگہ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اللہ کسی جگہ میں برکت دے تو اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو برکت دی ہے کہ وہاں 1 نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نماز تو آپ نے 1 ہی پڑھی ہے، لیکن اتنی برکت رکھی ہے اس جگہ میں کہ 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا۔ یا اس طریقے سے اور مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے گھر کی نسبت سے، اس لیے کہ کیا برکت رکھی ہے۔ تو جگہوں میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور شخصیات میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بعض شخصیتیں ایسی اللہ ان میں برکت رکھتے ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ماں کی گود میں کیا کہا؟ جعلنی مبارکن اینما کنت، کہ لوگوں مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے، میرے اندر خدا نے برکت رکھی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ تو انبیاء کرام ہوں، صلحاء ہوں، ان کے ذوات میں بھی برکت، اعمال میں بھی برکت۔ تو خیر برکت کا معنی اضافہ، ٹھیک ہے، اور برکت دیتا کون ہے؟ اللہ، چاہے وہ ظاہری برکت ہو چاہے مانوی برکت ہو۔ تبارک الذی، برکت دینے والا ہے وہ اللہ، بیدہ الملک، کہ اسی کے ہاتھ میں ہے حکومت، اسی کے کنٹرول میں ہے حکومت، ساری دنیا کی حکومت، زمین و آسمان کی حکومت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، جہاں جو چاہے کرے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس کے کنٹرول میں حکومت ہے، جو برکت دینے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، من جملہ اور چیزوں کے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، نہیں کوئی ایسی بات ضرور تو نہیں۔ موت اور زندگی جس کا تعلق ذی روح چیزوں سے ہے، یعنی جو چیزیں روح اور جسم سے مرکب ہیں ان کا تعلق، ان کے ساتھ موت اور حیات کا بھی تعلق ہے۔ تو جب روح اور جسم ملتے ہیں تو حیات ہوتی ہے، جب روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو موت اور زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ پر موت کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ موت وجودی چیز نہیں ہے، آدمی چیز ہے، یعنی موت کسی موجود چیز کا نام نہیں ہے بلکہ کسی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے، یعنی مطلب کہ زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے، یعنی اپنا کوئی موت کا وجود نہیں۔ لیکن یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو مطلب ہے کہ موت کو بھی پیدا کیا ہے، تو وہ آدمی نہیں ہے، وہ بھی وجودی چیز ہے، اس کا وجود بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس لیے موت بھی وجودی چیز ہے اور حیات تو خود بھی وجودی چیز ہے جی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب محشر کے میدان میں حساب کتاب ہو چکے گا اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں، سینگوں والا لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا، اور اس وقت سارے جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھایا بھی جائے گا، دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سب پہچانیں گے، کہیں گے یہ موت ہے، یہ نہیں کہیں گے دمبا ہے بلکہ کہیں گے یہ موت ہے، سب کہیں گے۔ تو سب کی نظروں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا موت ختم۔ جنتیوں کو کہیں حیات لا موت، ان کو بھی کہیں گے حیات لا موت، اب زندگی زندگی ہے، موت نہیں، ان کی کڑوی زندگی ہے، تکلیف دہ زندگی ہے، لیکن مریں گے نہیں، ان کی خوشحال زندگی ہے، دکھوں سے بچی ہوئی زندگی ہے، لیکن اب موت نہیں ہے، دونوں زندگیاں ہی زندگیاں ہیں، ابد الآباد تک زندگیاں زندگیاں ہیں۔ تو جہنمیوں کی بھی زندگی ہوگی، اگر زندگی نہ ہو تو پھر سزا کیسے ہوگی؟ ورنہ تو ایک دفعہ جل گئے، ختم ہو گئے، ختم تو نہیں ہو گئے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
اگلی کھال جب بھی ان کی جلے گی، اللہ کہتے ہیں اسی لمحے دوسری کھال چڑھا دیں گے، دوسرا جسم بنا دیں گے. تو ایک ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ بنیں گے، جلیں گے، بنیں گے، جلیں گے. لیذوقوا العذاب. تو لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ مریں گے نہ جئیں گے. نہ مریں گے نہ جئیں گا مطلب کہ نہ مرنے کا آرام ملے گا نہ جینے کا سکھ، ہمیشہ دکھ. اور اہل جنت ہمیشہ سکھ میں رہیں گے. تو بہرحال یہ وجودی چیز ہے موت، اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا حساب کتاب کے بعد. اور زندگی وہ تو وجودی ہے، کیونکہ دونوں کے لیے اللہ نے کہا نا خلقہ، پیدا کیا. تو موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. تو اس کی مثالی شکل ہے دمبے کی، مینڈے کی، اور زندگی کی مثالی شکل ہے گھوڑی کی. گھوڑا گھوڑی، تو گھوڑی کی جو شکل ہے زندگی کی شکل اللہ کے ہاں اس کی طرح ہے، مگر وہ تو ختم نہیں ہوگی نا، وہ تو رہے گی، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا. یہ اس لیے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سامری بھی تھا نا ان کی امت میں، سامری لقب ہے، نام اس کا بھی موسیٰ ہی تھا. تو اس کی ماں نے اس کو جنا، تو فرعونیوں کے قتل کے ڈر سے جنگل میں چھوڑ کے آ گئی تھی کہ وہی مر جائے، لیکن یہ میرے سامنے اس کو ذبح نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ اس کو زندہ رکھیں. تو جبریل امین کو اس کی خدمت پہ لگا دیا کہ یہ بچہ ماں چھوڑ گئی ہے، تو لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے آپ نے. تو جبریل امین روزانہ آیا کرتے تھے اور اپنی 2 انگلیوں، ایک میں دودھ ایک سے شہد نکلتا تھا، اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے. وہ چوستا تھا دودھ اور شہد مکس. تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے، وہ دیکھتا تھا یہ میری تربیت کے لیے آتے. تو بہرحال وہ جب تک بڑا نہیں ہوتا تو جبریل امین ہمیشہ آ کر ان کو یہ چٹا کے چلے جاتے تھے. جبریل امین آیا کرتے تھے گھوڑی پر، جنت کی گھوڑی، حیات. تو بہرحال یہ ہوشیار ہوا، بڑا ہوا، یہ بات قصہ ختم ہو گیا. جب بڑا ہو گیا، کھانے پینے کا ہو گیا، تو وہ پھر نہیں آتے تھے. پھر جبریل اس وقت آئے جب کہ بنی اسرائیل دریا سے پار ہو رہے تھے اور ان کے پیچھے فرعون فوجیں لے کر پہنچ گیا تھا. اس وقت جبریل آئے. اب بنی اسرائیل تو دریا سے پار ہو گئے، ان کے راستے بن گئے تھے. یہ نہیں جاتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ راستے ان کے لیے بنے، میرے لیے تھوڑے بنے ہیں. اور یہ بھی گھوڑے پہ، اور پھر اس کا گھوڑا بھی شاہی گھوڑا، مست گھوڑا تھا، سوار تھا. اب یہ بریکیں لگا رہا ہے کہ یہ نہ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ یہ جائے اور ڈوبے اور مرے، اور اس کی فوج بھی ساتھ جائے. تو جبریل امین کو بھیجا اسی گھوڑی پر سوار کر کے، جاؤ اپنی گھوڑی اس کے گھوڑے کے سامنے لگا کر اس کو پار لے جاؤ، تاکہ اس کی بریکیں فیل ہوں اور یہ بھی پیچھے جائے. اس کو ڈبونا ہے ہم نے، یہ کیسے نہیں جائے گا. تو اب یہ لوگ سارے چلے گئے. بنی اسرائیل پار ساحل پہ پہنچ کے اب دیکھ رہے ہیں تماشا دشمن کا کہ یہ کیا کرتا ہے. وہ وہی کرتا ہے کہ بریکیں لگا رہا ہے گھوڑے کو، گھوڑا اچھل رہا ہے. جبریل آئے، گھوڑی لے کر سامنے کھڑی کی. اب تو وہ اور بے قابو ہو گیا گھوڑا. انہوں نے اپنی گھوڑی دوڑائی، وہ تو پار چلی گئی. اب یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، تو یہ بھی پیچھے دوڑا، اور یہ جب سینٹر میں گیا، پیچھے سے فوج نے کہا ہمارا خدا گیا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں. فوج بھی گئی 12 لاکھ، فرعون بھی گیا. سینٹر میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو جڑنے کا کہہ دیا کہ جڑ جا. دیواریں ٹوٹی پانی کی اور سب بہہ گئے، سوائے فرعون کے کسی کی لاش نہیں ملی. 12 لاکھ میں سے کسی کی لاش نہیں ملی فوجی. خیر یہ چلا گیا. تو وہ دیکھ رہے تھے. اب یہ گھوڑی جب پار چلی گئی،
جبریل امین کی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے، واپس چلے گئے، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ سامری دیکھ رہا تھا، سامری جانتا تھا کہ یہ جبریل ہیں، یہ مجھے میری تربیت کے لیے آیا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو پتہ نہیں کون آیا کون چلا گیا، اس نے دیکھ لیا، تو دیکھا کہ جہاں ان کی گھوڑی پاؤں رکھتی ہے جگہ سرسبز ہو جاتی ہے، جہاں گھوڑی کے پاؤں لگتے ہیں گھاس اگ جاتی ہے، پتھر پہ لگے تو پتھر پہ گھاس اگتی ہے، مٹی پہ لگے تو مٹی پہ۔ تو یہ بڑا ریسرچ کرنے والا تھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، اور بھی تو اتنے گھوڑے ہیں آتے جاتے ہیں، کھور ان کے نشان تو لگتے ہیں، سبزہ تو نہیں ہوتا، اس گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے سبزہ کیسے اگتا؟ تو اس نے تھوڑی سی وہ مٹی سبز جو ہے نا جہاں پاؤں لگا تھا وہ لے کر پلو میں باندھ لی کہ میں ریسرچ کروں گا اس میں کیا بات ہے، اس مٹی میں کیا بات ہے۔ تو وہ چلے گئے، جبریل چلے گئے۔ آگے جب یہ قافلہ چلا تو جیسے سورہ آراف میں ہے کہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو اس علاقے کے لوگ مشرک تھے، دریا سے پار جب بنی اسرائیل گزر رہے تھے، ان کو دیکھا تو وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پرستش کر رہے تھے وہ لوگ۔ مصری لوگ بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے، فرعون کی بھی کرتے تھے، اور فرعون کے بنائے ہوئے مندر تھے اس میں ان کی بنائی ہوئی مورتیاں تھیں، اس کی بھی کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارا بھی ایسا ہی بنا دے خدا جیسے ان لوگوں کا خدا ہے آنکھوں کے سامنے، ہم ایک غائب خدا کی عبادت کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، تو سامنے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے کہ بے وقوفو، ابھی ابھی خدا نے تمہیں دریا سے پار کیا ہے، دشمن سے تمہیں آزادی دی ہے، ابھی تم بگڑ گئے ہو۔ ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، یہ باطل پرست قومیں ہیں، تم کیا خدا بھی ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں؟ تو ڈرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، چپ ہو گئے، لیکن دل میں ایک بات ان کے آ گئی کہ یہ طریقہ کچھ زیادہ مناسب لگتا ہے، خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ تو اس سے سامری ایک اور بات سمجھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی کسی محسوس خدا کا شوق ہے۔ خاموشی سے اس نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر ابھی جذبہ ہے، موقع تلاش کر کے میں ان کے لیے کچھ ایسا بناؤں گا جس کی انہوں نے خواہش کی، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ آگے چل کے جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی آئین اور دستور ہونا چاہیے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی قانون دستور بھیجے۔ تو ان کا یہ بڑی اچھی بات ہے، واقعی وہاں فرعون کا قانون تھا جیسے بھی تھا، اب ہم آزاد ہیں تو اپنا قانون ہونا چاہیے اور وہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ تو درخواست کی تو اللہ نے منظور کر دی کہ اب تم 40 دن کوئی طور پہ آ کے اعتکاف کرو، میں آپ کو دے دوں گا کتاب، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بڑا مناسب موقع تھا، سامری نے دیکھا کہ موسیٰ 40 دن کے لیے نہیں ہوں گے اور انہی سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو میں پیچھے سے وہ کارروائی کروں گا جو مٹی میں اٹھا کے لایا تھا نا، جس میں یہ تاثیر تھی کہ جہاں وہ مٹی پاؤں لگتا تھا زندگی ہوتی تھی۔ تو اس نے فتویٰ جاری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ ہارون علیہ السلام موجود ہے لیکن وہ نرم مزاج تھے، اس سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، ان سے یہ بھی نہیں ڈرتا تھا، قوم بھی نہیں ڈرتی تھی۔ تو انہوں نے چپکے سے ایک فتویٰ جاری کیا، وہ یہ کہ دیکھو تم فرعونیوں سے جو زیورات لے کر آئے ہو نا، ایک بہانے کے طور پہ کہ ہم فنکشن میں جاتے ہیں، زیورات انہوں نے دیے تھے، اب تو فرعونی سارے مر گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، وہ ان کا مال پرایا مال تمہارے پاس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، تو وہ سارے زیورات پھینک دو، سارے زیورات پھینک دو۔
ٹھیک ہے یہ تو صحیح بات ہے، واقعی پرائی چیز ہمارے پاس ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کسی جگہ ٹریش کر دیا، اس کے پاس جو تھوڑا بہت تھا یہ سے بھی کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو کہ جب سارے زیورات ٹریش ہو گئے تو اس نے کسی وقت جا کر سب کو جمع کیا اور بھٹی میں ڈال کر سب کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، کیونکہ وہ قوم گائے کی پوجا کر رہی تھی جس کی انہوں نے درخواست کی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو بچڑا بنا دیا، بچڑا بنایا سونے کا، پھر وہ جو مٹی اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی، کیونکہ اس میں زندگی کے آثار ہیں تو ضرور کوئی انقلاب آئے گا۔ مٹی اس کے منہ میں جو ڈالی تو آواز آنی شروع ہوگی، آواز آنی شروع ہوگی، بس اس کے لیے تو آواز کافی تھی۔ اس نے اعلان کری بنی اسرائیل میں کہ لوگوں، موسیٰ پتہ نہیں خدا کو تلاش کرنے کے لیے کہاں چلے گئے ہیں، خدا تو یہ ہے، آؤ اور اس کی پوجا کرو۔ اب وہ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار تھے، تو بڑی تعداد بنی اسرائیل کی ہارون صاحب کے روکنے کے باوجود بڑی تعداد اس کے پیچھے لگ گئی، تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ بھی تھے، تو خیر پوجا پاٹ شروع ہوئی۔ خیر یہ بات تو لمبی ہوگی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مٹی میں ان کی پاؤں کی، گھوڑے کی پاؤں، اس میں زندگی کے آثار تھے، اسی کے زندگی کا جو اصل جسم ہے وہ گھوڑی کی طرح ہے، جیسے موت کا جسم مینڈے کی طرح ہے تو زندگی کا گھوڑی کی طرح ہے، لیکن موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا فیصلے کے بعد، اور وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندگی رہے گی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی دو چیزیں پیدا کی ہیں، پر کیوں پیدا کی ہیں؟ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس میں حکمت ہے، موت و حیات میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتے ہیں لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اور زندگی کا سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ عمل پر ابھارنے والی چیز ہے۔ اگر موت و حیات دو چیزیں پیدا نہ ہوتی تو عملی زندگی نہ ہوتی۔ عمل اچھا یا برا جو کیا جاتا ہے یہ موت و حیات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس میں زندگی جو ہے وہ تو ظرف اور پیمانہ ہے عمل کا، زندگی ہے تو انسان عمل کرتا ہے، زندگی نے تو عمل کیا کرے گا، اس لیے زندگی تو ہوئی عمل کے لیے اور موت ہے اچھے عمل کے لیے۔ موت سے ڈر لگتا ہے کہ مریں گے تو عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی، لہذا ایسا عمل کریں کہ وہاں کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہو۔ تو زندگی ہے تو عمل ہے، اور اچھا عمل ہوگا جب موت کا استحضار ہوگا، موت ہر وقت سامنے ہوگی تو پھر عمل اچھا ہوگا، اس لیے کہ موت کا مطلب کیا ہے کہ موت کے بعد ایک پھر حیات ہوگی، ابدی حیات، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس حیات کے عمل کے بارے میں پوچھیں گے، اور کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس حیات کے عمل پر ہوگا۔ اگر اس حیات میں اچھا عمل کیا، ٹھیک ہے، تو اگلی حیات ساری کی ساری اچھی ہے، اور اس حیات میں منمانی کی تو موت کے بعد جو پھر حیات ملے گی اس میں سخت تکالیف ہوں گی پھر۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت اور زندگی یہ عمل کو جانچنے کے لیے، عمل کے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ جن لوگوں کو موت کا خیال ہوتا ہے تو وہ عمل بھی اچھا کرتے ہیں، کہ ہم مریں گے تو ہم سے پوچھو گی عمل کے بارے میں، اور ہماری اگلی زندگی کی کامیابی ناکامی عمل پر ہے۔ تو یہ ہے وجہ فرمایا کہ موت و حیات کی پیدا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو صرف حیات ہوتی، موت نہ ہوتی۔ تو موت کے حیات کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر حیات، یہ صرف عمل کو جانچنے کے لیے۔
اور خالی عمل نہیں، احسن و عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو عمل کی اچھائی کا دار و مدار موت کی یاد پر ہے اور موت کے استحضار پر ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اس کو سامنے رکھتے ہیں، بشرطے کہ موت کے بعد حیات کے قائل ہیں، کیونکہ بڑی تعداد لوگوں کی وہ بھی ہے کہ جو موت کے بعد پھر زندگی کی قائل نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، آگے تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے، وہ تو آزادانہ زندگی ہے۔ لیکن جو موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کے قائل ہیں، انہی کے لیے ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ اس زندگی کے بارے میں اگلی زندگی میں پوچھا جائے گا، موت کے بعد جو آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ غالب بھی ہے جو چاہے کرے، اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ عام طور پہ جو غالب ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، جو سب پر غالب ہوتے ہیں غلبے کی وجہ سے ان میں کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ غالب بھی ہیں لیکن ساتھ میں غفور بھی ہیں، بے حد بخشنے والے ہیں۔ ذرا بھی کوئی جھکے، ذرا بھی کوئی آئے، بڑی سی بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، مزید اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، اوپر نیچے، اوپر نیچے۔ یہاں طباقہ ہے، ایک اور صورت میں سبع شدادا، 7 مضبوط آسمان بنائے، بہت مضبوط۔ نہ معلوم کب سے خدا نے بنائے ہیں، تب سے وہ آسمان اسی طریقے سے مضبوط ہیں اور کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں۔ اور یہاں فرما کہ تہ بتہ ہیں، اوپر نیچے ہیں جی، اور اتنے فاصلے پر ہیں، ہر آسمان دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہے جتنا پہلا آسمان زمین سے فاصلے پر ہے۔ زمین سے پہلے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، آسمان سے دوسرے کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، تیسرے کا بھی اتنا ہے، چوتھے کا بھی، 7واں تک، اور 7ویں آسمان سے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، اور اسی کے پاس سے آگے پھر شروع ہو جاتی ہیں جنت المأویٰ، جنتیں، 7ویں آسمان سے اوپر۔ تو یہ 7 آسمان اوپر نیچے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ فکانت ابوابا، جب یہ ٹوٹیں گے تو ان کے گیٹ بھی کھل جائیں گے۔ اب بھی آسمانوں کے اندر گیٹ ہے اوپر جانے کے لیے، جو فرشتوں کے لیے کھولے جاتے ہیں اور بند بھی کیے جاتے ہیں، اور سیکورٹی ہے باقاعدہ، جیسے کہ حدیث معراج میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے جبریل امین کے ساتھ، تو باقاعدہ دروازے بند تھے، اور انہوں نے دستک دی، آگے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو پوری چیکنگ کے بعد پھر دروازہ کھلا، ایک کا، دوسرے کا، 7ویں کا، تو باقاعدہ دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو کھل ہی جائیں گے، دریچے دریچے ہو جائیں گے جی۔ تو 7 آسمان اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، کمی بیشی۔ ایک تو نا تفاوت کا ایک معنی ہوتا ہے نا کمی بیشی، چھوٹا بڑا، چھوٹا، یہ تو ہے مخلوق میں چھوٹی بڑی، یہ آسمان چھوٹا ہے، اس سے اوپر والا اس سے بڑا ہے، اس سے اوپر 7واں سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باقی مخلوق میں چھوٹے بڑے تو ہیں۔ تو تفاوت کا معنی یہ ہے یہاں پر کہ کوئی ایسا فرق کہ ایک چیز کمزور ہے اور ایک چیز مضبوط ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی حکمت سے، جیسی بنانی چاہیے ایسی ہی بنائی ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کوئی چیز کمزور رہ گئی ہے، کسی میں کوئی نقصان رہ گیا ہے، تو نقصان نہیں ہے،
ہر چیز کامل ہے، ہر چیز کامل ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ میں حکمت کے مطابق ہے، کوئی بے ڈھنگی چیز بھی نہیں۔ جیسے ہم بناتے ہیں کوئی چیزیں ڈھنگ کی نہیں بھی ہوتی، اللہ کی کوئی چیز ڈھنگ کی نہ ہو یہ نہیں، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی چیز بے ڈھنگی نظر آئے تو وہ ہماری نظر کا قصور ہے، اصل میں وہ چیز بھی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے وہ بنائی گئی ہے، جیسے بنائی گئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ چینی لوگ یہ گلکاری میں ان چیزوں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں جی۔ تو کسی چائنیز نے کسی زمانے کے بادشاہ اس کے گیٹ پر ایک پودا بنایا، ایک درخت بنایا، اس کی ساتھ باقاعدہ شاخ بنائی، پتے بنائے، اور شاخ پر اس نے ایک چڑیا کی تصویر بنائی، اس کو بٹھایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت، درخت بھی خوبصورت، پتے بھی، شاخیں بھی، چڑیا بھی، بہت پسندیدہ کسی ماہر نے بنایا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سب لوگوں کو، پبلک کو، کہ اس کو آ کر دیکھو، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو بتاؤ۔ بنانے والے جو یہ پکچر بنائی ہے اس کو کوئی نقصان ہو تو لوگ آتے دیکھتے تو واہ 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 جی، اس جیسا تو کوئی بنا نہیں سکتا، اتنی شاندار۔ تو سب تعریفیں کر کے چلے جاتے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے۔ ایک کوئی ہماری طرف فقیر صاحب بندہ آ گیا ہے، سادہ سیدھا سادہ سا، اس نے بھی آ کر اس درخت کو دیکھا اور اس کو بادشاہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ اس میں نقص ہے۔ اس نے کہا یار اتنے بڑے بڑے انجینئر آئے ہیں، گلکار آئے ہیں اور کاریگر آئے ہیں، کسی نے تعریف کے بغیر دوسرا لفظ نہیں کہا، یہ سیدھا سادہ بندہ آیا کہتا ہے کہ اس میں نقص ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو، یہ کون ہوتا ہے؟ اس کو لے کر گئے، بس کیا تجھے کیا نقص نظر آئے؟ اس نے کہا جی یہ جس ٹہنی پہ چڑیا بٹھائی گئی ہے اس کو تھوڑا سا جھکا ہوا ہونا چاہیے تھا، یہ سیدھی ہے، یہ سیدھی ہے، یہ نقص ہے۔ اس لیے کہ چڑیا کا آخر کوئی نہ کوئی وزن تو ہے نا، اور جب چڑیا کسی چیز پہ بیٹھے گی تو وزن سے تھوڑی سی وہ، ہاں پتہ تو چلا نہیں چڑیا بیٹھی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا یار کہتا تو بڑی صحیح بات کہتا ہے واقعی، اور شاخیں ٹھیک ہیں، سیدھی ہیں تو سیدھی ہیں، لیکن یہ کیوں سیدھی ہے؟ اس میں تو چڑیا کا وزن ہونا چاہیے، اور وزن سے تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ہونی چاہیے۔ اب بظاہر تو دیکھیں نا، ٹیڑھا ہونا یہ عیب ہے، ٹہنی کا ٹیڑھا ہونا عیب ہے، لیکن جس ٹہنی پہ وزن ہو اس کا ٹیڑھا ہونا خوبی ہے، اس کا سیدھا ہونا عیب ہے۔ اب سب نے کہا یہ بے عیب ہے، ان کی نظر نہیں گئی، اس ایک بندے کی نظر گئی، اس نے کہا یہ عیب، اس میں یہ عیب ہے، اس کو ٹیڑھا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا، کبھی چیز ٹیڑھی ہے، دیکھنا کرتے یار یہ تو ٹیڑھی ہے، یہ عیب ہے، لیکن یہ تو حکمت والا جانتا ہے نا کہ کیوں ٹیڑھی ہے۔ تو اس لیے کائنات میں کوئی چیز، اگر کوئی ہمیں ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہماری نظروں میں وہ ٹھیک نہیں، یہ ہماری نظر کا قصور ہے، بنانے والے کا قصور نہیں ہے، وہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ اس نے بنایا ہے۔ تو اللہ حکیم ہے، اس لیے ہر چیز اس کی جو ہے نا وہ حکمت کے مطابق ہے۔ تو آپ کا یعنی دیکھیں تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی نقص نہیں۔ فرج البصر هل تری من فطور، دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھو
کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے آسمانوں میں؟ فطور، فطار کا معنی پھٹا ہوا، کہیں سے پھٹا ہوا نظر آتا ہے آسمان، یعنی پھر نظر کر کے دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین، کرتین کا ویسے معنی ہوتا ہے نا دو دفعہ، کرتن کا معنی ایک دفعہ، کرتین دو، لیکن یہاں اس کا معنی ہے بار بار، صرف دو دفعہ نہیں، بار بار۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نظریں اوپر کرو بار بار، تو کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر، آپ کی نظر پلٹ کے نیچے آ جائے گی، خاسئا، عاجز ہو کر، وہ حسیر، اور وہ تھکی ماندی ہوگی۔ تو نظر تھکی ماندی عاجز ہو کر نیچے آ جائے گی، لیکن آپ کو کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا اللہ کے آسمان میں۔ آپ بار بار بے شک دیکھو، دوربینوں سے دیکھو، خوردبینوں سے دیکھو، آلات سے دیکھو، جیسے بھی دیکھو، آسمان کیوں کہ توں ہیں، نہ معلوم کب سے خدا نے بنائے، کتنے مضبوط ہیں۔ آسمانوں میں صرف یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تین خوبیاں ہیں جو باقیوں میں شاید نہیں ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اوپر۔ وہ سیدھے سادے ہیں، لیکن یہ سادہ نہیں ہے، اس میں ہم نے قمقمے لگائے ہیں، بلب لگائے ہوئے ہیں، چراغ لگائے ہوئے ہیں جی۔ تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے خوبصورت کیا ہے آسمان دنیا کو، اس دنیا کے اوپر والے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے۔ مصابیح مصباح کی جمع، مصباح چراغ، یعنی ستارے، چھوٹے بڑے ستارے۔ ایک کام تو ستاروں کا ہے آسمان کی زینت، خوشنمائی۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے، سادہ سا ہوتا، اس میں کوئی کشش نہ ہوتی، لیکن اب یہ پرکشش ہے۔ اگر آسمان صاف ستھرا ہو تو آدمی باہر جاتا تو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور بے شک آپ اپنے گھر کے اندر کئی قسم کے بلب کیوں نہ لگا لیں، رنگین، خوبصورت، لیکن اور اس کے نیچے چارپائی پہ یوں بیٹھ کے ان کو دیکھیں تو دیکھتے 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 آپ اکتا جائیں گے اپنے گھر کی، یعنی چھت کی خوبصورتی اور بلبوں کی خوبصورتی کو اکتا جائیں گے۔ پھر آپ کا دل کرے گا یار باہر جاتے ہیں، لان میں جاتے ہیں، کرسی وہاں ڈال دو، اور آسمان کو دیکھتے ابھی کبھی نہیں تھکیں گے آپ۔ آسمان کی چھت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گھر میں کتنی پر رونق چیز کیوں نہ بنائے، آخر ایک دن تھک جائیں گے، ایک وقت تھک جائیں گے، پھر باہر کے لیے نکلتے ہیں، لیکن آسمان کو دیکھتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایسا اللہ نے اس کو پرکشش بنایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ صرف یہ خوبصورتی ہی نہیں آسمان کی، بلکہ یہ شیاطین جو اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی بات سننے کے لیے، ان کو بھگانے کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ شہاب بھی پھینکے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو شہاب تو ویسے بھی ٹوٹتے تھے، ستاروں سے شعلے نکلتے ہیں اور گرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یعنی پابندی نہیں تھی شیاطین کے جانے کی، تب بھی شہاب تو گرتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب جب کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور شیاطین کا اوپر جانا ممنوع قرار دیا گیا، تب سے شہاب ان کو بھگانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی شہاب ویسے بھی گرتے ہیں، لیکن اب شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی، تاکہ اوپر جا کر اوپر کی کوئی باتیں سن کر نیچے نہ آئیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کاہن کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو عربوں میں ہوتے تھے کاہن، انہوں نے دکانیں سجا کے رکھی ہوتی تھیں، اور ہر کاہن کا کسی نہ کسی شیطان کے ساتھ، جن کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا۔
وہ جن اوپر جاتے تھے اور اوپر جہاں جہاں فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں یا ان کے جو آفس ہیں فرشتوں کے، ان کے قریب جا کر ان کی باتیں سنتے تھے اور رکاوٹ نہیں تھی، تو کچھ نہ کچھ سن کے آ جاتے تھے، آ کر ان کائنوں سے رابطہ ہوتا تھا، ان کے کان میں ڈالتے تھے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کل یہ ہونا ہے، پرسوں یہ ہونا ہے، اس کے گھر میں یہ ہونا ہے، تو جتنی سن کے آتے تھے ان کو بتا دیتے تھے، یہ آگے لوگوں میں اس کو بات کو چلاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بات فرشتے کی اگر سچی ان کے کان میں لا کر جن ڈالتا تو 100 باتیں جھوٹی یہ خود اپنے ساتھ ملا کر لوگوں کو آگے بتاتے تھے، پھر کچھ سچ کچھ جھوٹ ہو جاتا تھا، فیس لے لیتے تھے، تو یہ ان کا دھندا چلتا تھا۔ جب حضور تشریف لائے تو شیاطین کا جانا بند ہو گیا، تو یہ دھندا ان کا خراب ہو گیا۔ تو دوسرا کام ہے رجوم الشیاطین۔ تیسرا کام یہاں تو ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے یہ لوگ رستے بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو 3 فائدے ہوئے ستاروں کے، ایک آسمان کی زینت، ایک شیاطین کو بھگانا، اور ایک ان سے رستے معلوم کرنا۔ تو یہ وسیع و عریض جو ہماری زمین ہے، اور پھر اس میں سمندر سب سے بڑا ہے، سمندر بہت بڑا، تو سمندری سفر میں لوگ ستاروں سے ہی معلوم کرتے تھے رستہ، یہ مشرق ہے، مغرب ہے، جنوب ہے، شمال ہے۔ اور صحراؤں میں بھی اب تو خیر کئی آلات نکل آئے ہیں رستے معلوم کرنے کے لیے، لیکن صحراؤں میں بھی ستاروں سے رستے معلوم ہوتے تھے، سمندروں میں بھی۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور فرمایا کہ شیاطین کی ایک سزا تو یہ ہے کہ یہ نہیں جا سکتے، شہاب پڑتے ہیں، ان شہابوں سے یہ مر بھی جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان شیاطین کے لیے جلنے کا عذاب بھی تیار کیا ہے، کیونکہ جنات شیاطین جنات ہی میں سے ہیں، تو ان کے جو مجرم ہیں یہ بھی جہنم میں جلیں گے۔ تو جو یہ کارروائی یہاں کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کے لیے ہمیں یعنی جہنم کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، شیاطین کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، شیاطین کے لیے بھی اور ان انسانوں کے لیے بھی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹ کے جانے کی، جہاں جائیں گے بہت بری جگہ ہے جہنم۔ جی اب تھوڑا سا جہنم کا تذکرہ، اس کا منظر بتاتے ہیں۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب یہ لوگ جنات یا انسان ڈالے جائیں گے جہنم میں، ڈالے جائیں گے جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو یہ جہنم کی آواز سنیں گے، بڑی زبردست خطرناک، شہیق کہتے ہیں بڑی زوردار آواز، گدھے کی آواز کو بھی شہیق کہتے ہیں، جو پہلے آہستہ سا بولتے ہیں نا، آہستہ، پھر تیز ہوتے ہوتے او پھر پھٹی ہوئی آواز ہوتی ہے، تو شہیق ایسی آواز کو کہتے ہیں۔ تو جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو جہنم کی آواز سنیں گے، یہ بڑی زوردار آواز ہی مستقل عذاب ہوگا، جہنم کی آواز جو ان کو بلائے گی۔ وَيَتَفُورُ، اور جہنم جوش میں ہوگی، ان کافروں کو دیکھ کے جوش مارے گی، اس سے ایک سخت آواز نکلے گی، یہ لوگ سنیں گے، وہ آواز بھی مستقل ایک سزا ہوگی۔ کیسی زوردار آواز ہوگی، کیسا جوش ہوگا جہنم میں۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے، یعنی کافروں پر جہنم کو اتنا غصہ ہوگا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے،
اتنا غصہ ہوگا جہنم کو یعنی ان کافروں پر، اور اسی غصے کی سے اس کی آواز بھی ہوگی، جوش بھی ہوگا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی جہنم میں کافروں کی فوج، فوج کا مطلب ہے کہ ایک ایک قسم کے لوگ، ایک فوج کا دستہ سمجھیے، یعنی چوروں کی جماعت، زانیوں کی جماعت، فلانوں کی جماعت، فلانوں کی، تو ایک ایک مجرموں کی جماعت، ایک ایک فوجی دستہ جیسے۔ تو جب بھی ایک ایک فوج جہنم میں ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو ان سے پوچھیں گے دربان جہنم پر، اس کے جو گیٹ ہیں 7، ان گیٹوں پہ جو فرشتے دربان ہیں، محافظ ہیں سزا دینے کے لیے، وہ آنے والوں سے پوچھیں گے کیسے آنا ہوا آپ کا، یعنی یہاں کیسے آنا ہوا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اس جگہ کے بارے میں تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ تم ایسے کرتوت اور کام کرو گے تو یہاں آؤ گے؟ کوئی اس سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت کئی باتیں ہوں گی، کبھی انکار ہوگا، کبھی اقرار ہوگا، لیکن بالآخر اقرار ہوگا۔ قالو، تو کہیں گے جانے والے، بلا، کیوں نہیں، قد جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انبیاء آئے تھے، انبیاء کے بعد ان کے جانشین آئے تھے، آئے تھے۔ پھر فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا تم غلط کہتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہونا، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم اپنے پاس سے یہ باتیں بنا کر ہمیں ڈراتے ہو، ہماری آزادی میں خلل ڈالتے ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کوئی قانون خدا کا نہیں ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں کہ یہ جملہ کس کا ہوگا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کیا یہ مجرم فرشتوں سے کہیں گے کہ جو آئے تھے ہم نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو الٹا کہا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو؟ کیونکہ ایسے بھی کہتے تھے نا کافر عالی ایمان کو، انبیاء کو، کہ آپ غلطی میں ہیں، ہم سیدھے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اس بات پر فرشتے ان کو کہیں تم تو بڑی غلطی میں تھے، ان کو جھٹلا کر تمہیں بڑی غلطی کی، آج ہی بھگتو پھر۔ تو دونوں تفسیر اس کی ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ تو چاہے ان لوگوں نے انبیاء کے بارے میں یہ بات کہی یا فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم نے ان کی تکذیب کر کے بڑی گمراہی میں اپنے آپ کو ڈالا۔ لیکن اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات فرشتوں نے ان کو کہی کہ تم گمراہی میں تھے۔ وقالو، اور یہ جانے والے لوگ کہیں گے، جہنم میں جانے والے فرشتوں سے کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش اگر ہم سنتے ہوتے، ہم نے سنا ہوتا، ان کی باتوں کو سنا ہوتا، او ناقل، یا ہم نے خود سوچا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جلنے والے لوگوں میں نہ ہوتے۔ لیکن بدقسمتی، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے سوچا، نہ ہم نے ان کا سنا، ان کی بات سنی، نہ اپنی عقل سے کام لیا۔
تو اس کے وجہ سے آج یہاں آنا پڑ گیا۔ اگر ہم نے ان کی بات سنی ہوتی، مانی ہوتی، یا کم سے کم ہم نے خود ہی سوچا ہوتا، سمجھا ہوتا کہ آخر یہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا مفاد ہے، یہ ہمارے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنا کیا فائدہ ہے، لیکن ہم نے اس بات کو بھی نہیں سوچا۔ سورہ یاسین میں ذکر ہے جی ڈرانے والے آئے تھے، آئے، بالکل آئے تھے جی، لیکن ہم نے کچھ نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ دو چیزیں ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، ایک سن کر ماننا، ایک سمجھ کے ماننا۔ تو کہتا نہ ہم نے سنا نہ سمجھا، نہ ہم نے سنا دوسرے کی بات کو، نہ اپنے پاس کوئی ایسا علم یا عقل تھی کہ اس سے سمجھتے، تو ہم اس لیے مار کھا گئے اور ہم کو یہاں آنا پڑ گیا۔ تو دو چیزیں رکھیں، ایک ہے اجتہاد، ایک ہے تقلید۔ تو اس آیت میں ان دونوں کا ذکر ہے، نہ ہم نے تقلید کی کہ دوسرے کی مان لیتے، نہ ہم میں اجتہاد کی صلاحیت تھی کہ خود اس بات کو سمجھ سکتے۔ یعنی دو ہی طبقے نا انسانوں میں، یا وہ طبقہ ہے جس میں اللہ نے خود صلاحیت رکھی ہے، اتنا اس میں علم رکھا ہے، اتنی ان کو سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے کہ وہ مسائل کو اس کا استنباط کر سکتے ہیں اجتہاد، تو ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ اتنی ان میں علم، اتنی سمجھ خود نہیں ہے، تو کم سے کم دوسرا صحیح ہے کہ کسی پڑھے لکھے کی بات تو مان لو۔ تو ہم نے وہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں، اپنی صلاحیت بھی نہیں کی، ان کی بھی نہیں سنی، مار کھا گئے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کیا ہوتا تو بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، سو انہوں نے اقرار کر لیا نا اپنے گناہوں کا کہ غلطی ہماری تھی، یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سو اصحاب سعیر یعنی جہنم والوں کے لیے سحقاً یعنی تباہی ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے۔ اب کوئی اور صورت نہیں ہے ہلاکت کے سوا، تباہی کے سوا، لعنت کے سوا۔ اب انہوں نے اقرار کر لیا کہ غلطی ہماری ہے، نہ سنا نہ خود سمجھا۔ جی یہ تو معاملہ ہوگا کافروں کا۔ آگے آل ایمان، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ پاور والی ذات ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، تمام صفات سے متصف ہے، اللہ کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں۔ اور نبی کے بارے میں اکثر امت نے سنا ہے، نبی کو دیکھا نہیں، دیکھنے والے کم ہیں، باقی سب نے سنا ہی ہے کہ نبی ایسی صفات والے تھے، ایسے اخلاق والے آئے تھے۔ وحی کے نزول کو اکثر امت نے سنا ہے کہ وحی نازل ہوئی، دیکھا چند ہی حضرات نے ہے جن کے سامنے وحی آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب غیب ہے، غیب ہے۔ اللہ کا دیکھنا بھی، اللہ پر ایمان بھی، نبی پر ایمان بھی، وحی پر ایمان بھی۔ پچھلے انبیاء کرام کو بھی کس نے دیکھا؟ ان کی کتابوں کے نزول کو بھی کس نے دیکھا؟ مرتے دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا کس نے دیکھا؟ حشر کا میدان کس نے دیکھا؟ قبر کے حالات کس نے دیکھے؟ جنت کس نے دیکھی؟ دوزخ کس نے دیکھی؟ سب ایمان بالغیب ہے، یعنی صرف سنا ہے، یہ سب کچھ ہیں، اور سچے لوگوں سے سنا ہے اور مانتے ہیں کہ یہ ہے۔ تو وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، جی لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش کا سامان ہے۔
ان کے لیے بخشش کا سامان ہے، یعنی چھوٹے موٹے جو گناہ ان سے ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، جو بڑے ہوں گے توبہ کی توفیق دے دے گا، جو چھوٹے ہوں گے ویسے معاف کر دے گا۔ وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے۔ آگے پھر حق تعالی شانو اپنی ایک خاص صفت کا ذکر کرتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کرو یا زور سے کرو۔ اسی طرح کی آیت ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، تم اپنی آواز زور سے کرو تو کرو، وہ تو چپ کی بات بھی سنتا ہے اور اس سے بھی زیادہ چپ کی سنتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اسروا قولکم، تم اپنی بات آہستہ کرو، او اجہروا بہ، یا جہر زور سے کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ بات تو چھوڑو وہ تو سینے کے راز بھی جانتا ہے۔ انہ علیم، وہ جانتا ہے، بذات الصدور، سینے والوں کو، یعنی سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، خیالات کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے، الا یعلم من خلق، خبردار وہ جانتا ہے ان کو جن کو اس نے بنایا ہے۔ اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کو جانتا بھی ہے، یہ نہیں کہ پیدا کر کے اب ان کو اس کو خبر نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ جو اس نے پیدا کیے ہیں ان کو جانتا بھی ہے، ایک لمحے بھی ان سے بے خبر نہیں، اس لیے کہ وہ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ یا لطیف کا معنی ہے باریک بین، لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے مہربان، یا اس کا معنی باریک سی باریک چیز کو بھی وہ دیکھنے والا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اور باخبر بھی ہے ہر چیز سے، اپنی مخلوق میں سے ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ جی بس مولانا اس کے بارے میں کچھ میں سورہ ملک کے کافی سن چکے ہیں، اس کے بارے میں اس کے کیا کیا خصوصیات ہے، کس وقت پڑھنا؟ وقت کی تو کوئی ایسی بات نہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ ایسا اہل علم کا یا اہل علم کا عمل یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد پڑھتے تھے رات کو، لیکن اگر کسی کے پاس رات کا ٹائم نہیں تو کسی اور وقت میں پڑھ لیں، لیکن اگر ہو سکے تو رات کو۔ امام محمد باقر بن امام زین العابدین رحمہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور اس میں سورہ ملک پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے تھے 2 رکعت نفل اور اس میں سورہ ملک، اس لیے کہ تلاوت سب سے زیادہ بہتر تلاوت وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ تو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو نفل میں پڑھ لیں، نفل میں تو گنجائش ہے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو مطلب ہے کہ نماز میں پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو نماز کے علاوہ پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو دن کو کسی وقت موقع ملے تو پڑھ لیں۔ تو نفلی کام ہے، اس میں کسی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے، جی کبھی رہ بھی گئی تو رہ بھی گیا، لیکن پڑھنی چاہیے۔ جیسے مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی نفلی کام ہے، کبھی رہ گیا تو ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ لیکن جب آدمی کسی کام کو شروع کرے تو اس کو پھر پابندی سے کرنا چاہیے، اگر ایک وقت میں رہ گیا تو دوسرے وقت میں کر لے، نہ کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نفلی کام ہے، لیکن اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے اس کو پھر کرنا چاہیے، اگر ایک وقت نہیں کیا دوسرے وقت میں کر لے۔ تو ایسے اہل علم کا، بعض اہل عمل کا معمول ہے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد سورۃ الفتح پڑھتے ہیں، عصر کے بعد سورۃ النبا عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور عشاء کے بعد سورۃ الملک۔ اس کے علاوہ جو چاہیں پڑھیں قرآن مجید۔ ظہر کے بعد کون سی پڑھیں؟ سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ No.